أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا صدق الله العظيم. سورۃ النازعات سورہ نمبر 79. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں. اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا
اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ جو قرآن شریف کے اخیر میں ہیں ان کا ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت جو آنی ہے اور آخرت جو ہونی ہے اس کو انسان کسی صورت مان لے، اس بات کی طرف زیادہ تر ان صورتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی انسان کی اصل کو بھی بتایا گیا، بہت سے دلائل دیے گئے کہ مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی کا سلسلہ شروع ہونا ہے، بہت طویل وہ زندگی ہوگی، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو یا دوزخ کی شکل میں۔ اس زندگی کے اندر کامیابی حاصل کر کے انسان ترقی کی منزلوں کو طے کرے، اس چیز کو ذہن میں رکھے اور اس بات کو اپنے لیے یقینی بنائے، یعنی یقین کرے اس بات کے اوپر کہ قیامت ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان جب تک
اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہونا ہے، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے، اور اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا اور سزا و جزا کی شکل میں سامنے آئے گا، تب تک اس سے کوئی دوسری بات کرنا فضول سی بات ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح سے یہ بات سمجھانے کی مطلب کہ انسان کی سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس صورتوں کے اندر وہی انداز اپنایا ہے کہ انسان کسی طرح اس بات کو مان لے کہ وہ آخرت ہوگی اور اسے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ جب تک انسان نہ مانے، وجہ جو بھی ہو، چاہے وہ اس کا تعصب ہو، ماحول کا اثر ہو، باپ دادا کی روایات پہ چلنا ہے اور وہاں سے جو سنا ہے وہ ماننا ہے، دوسرے کی نہیں ماننا، یا کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھ لینا اور ان لوگوں کے بات ماننے لگنا جو بظاہر بڑے ایڈوانس نظر آتے ہیں، یا جو بھی وجہ ہو بہرحال، تو جب تک انسان اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اس سے دوسری بات کرنا فضول ہے۔ اب آخرت کو یقینی بنانے کے لیے، مطلب آخرت ہوگی اس بات کو انسان یقین کے ساتھ مان لے، اس کو یقین آ جائے، اس کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اگر ہر انسان کے پاس اللہ کا پیغام آئے گا تو پھر وہ جو امتحان کا ایک مقصد ہے انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر، جو اس کا امتحان ہے، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان جب رسول ہو جائے تو عام انسان ختم ہو گیا، جب عام انسان ختم ہو گیا تو اس کا امتحان بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ رکھا کہ رسولوں پر ہی آپ کو ایمان لانا ہے، رسول کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنا پیغام بندوں تک بھیجیں گے کہ انسان کی اصل کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، سارا پیغام، ساری باتیں رسولوں کے ذریعے سے پہنچائی جائیں گی۔ یہ بات شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، جیسا قرآن شریف میں یہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر زمین پہ اتارا۔ وہ سارا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو زمین پر اتارا اور پھر کہا کہ اب ہماری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ایک طے کرتی ہے کہ رسولوں کا سلسلہ کے ذریعے ہی انسان کی آزمائش کی جائے گی۔ اب انسان تذبذب میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے اس کے ذریعے سے کوئی پیغام ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے طریقہ اختیار کیا ہے، تمہارا کام ہے ماننا، تمہیں ماننا چاہیے۔ اس کے ڈھیروں دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیے ہیں کہ رسول جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی اس کے کیا دلائل ہیں، آخرت ہوگی اس کے کیا دلائل ہیں، یہ زندگی تمہیں جو ملی ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے کیا دلائل ہیں۔ وہ پوری قوت کے ساتھ قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائے، بہت مضبوط دلائل ہیں۔ کوئی خدا کا بندہ، عقل رکھنے والا انسان ان تمام دلائل کو سننے کے بعد جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ زندگی ملی اور اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان صورتوں کے تسلسل میں جو ہم قرآن کے آخر میں دیکھتے ہیں۔ اسی تسلسل کی صورتوں میں سورہ نازعات ہے۔ قبل اس کے کہ ہم سورت کے اندر جو کچھ بیان ہوا اسے دیکھیں، ایک ضمنی طور پر ایک بات میں تھوڑا سا یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو احکام اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، خصوصاً مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات کے اندر کہا کہ اے ایمان لانے والوں ایسا اور ایسا کرو، یہ اور یہ کرو۔ تو مومنین کو جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، ان احکام کو اٹھا کر، مطلب وہ جو احکام درج ہیں قرآن کے اندر، ان باتوں کو اٹھا کر بہت سے اسلام دشمن اعتراض کرتے ہیں۔ تو ابھی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہوتا، مطلب کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں اتارے کہ تمہیں یہ اور یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارا زور اس بات پر دیا کہ تم آخرت کو مان لو۔ آخرت کی گھڑی آنی ہے، قیامت کی گھڑی آنی ہے، اس بات کو مان لو، تمہارا حساب کتاب ہوگا زندگی کا، اس بات کو مان لو۔ اسی بات پر پورا زور ہم دیکھتے ہیں، اور وہ باتیں جن پر آج کی ڈیٹ میں اعتراضات ہو رہے ہیں وہ مومنین کے لیے ہوا ہے۔ آپ کا اعتراض ان پر بنتا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو آج بھی آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قیامت کے آنے پہ یقین نہیں رکھتے، زندگی بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے، حساب کتاب پر، جنت دوزخ پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ احکام ہی نہیں سرے سے، ان پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ آپ سے تو جب بھی بات کی جائے گی یہی بات کی جائے گی کہ آخرت کو مانو۔ آخرت کو نہیں مانتے، جنہوں نے مان لیا احکام ان کے لیے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی آخرت کو جھٹلا رہے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخرت وقوع ہوگی، وقوع پذیر ہوگی۔ انسان کو زندگی جو ملی ہوئی ہے اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے پیدا کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، پھر دوزخ یا جنت میں اسے بھیجا جائے گا۔ یہ جو پورا کانسیپٹ اسلام نے دیا، قرآن نے پیش کیا، اس کے جو دلائل دیے اس پر غور کریں، اس پر غور کریں۔ وہی قرآن آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے وہی قرآن ہے کہ آخرت کو آپ مان لو، اور اس بات کو مان لو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ آخرت کو مان لینے کے بعد، یعنی یہ بات مان لینے کے بعد کہ ایک دن آئے گا جس کے اندر ہماری اس دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، جزا اس کی ملے گی، کچھ برا کیا ہوگا تو سخت سزا بھی ملے گی۔ اس کانسیپٹ کو مان لینے کے بعد جو ایک دنیا وجود میں آتی ہے، یعنی اس کانسیپٹ کو ماننے کے بعد ایک فرد کی جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ، اور ایک اس کانسیپٹ کو نہ ماننے والی پرسنالٹی وہ، پھر اس کانسیپٹ کو ماننے والا جو گروہ، جو ایک سماج بنتا ہے، یعنی جب تعداد بڑھتی ہے اور ایک سماج کی شکل لوگ لے لیتے ہیں، وہ سماج، اور ایک وہ سماج جو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا، ایک وہ سماج۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو دنیایں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی اسی دنیا کے اندر سارے انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، لیکن یہ دو سماج الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فلسفے پائے جاتے ہیں، انسان مرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور تصورات جہاں پیش کیے جاتے ہیں، وہاں کا سماج آپ دیکھیے کہ کیسا ہوتا ہے۔ اور وہ سماج جو مان لیتا ہے کہ آخرت ہونی ہے اور خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، وہ سماج کیسا ہوتا ہے؟ یہ دو دنیایں ہمیں نظر آتی، یعنی وہ فلسفہ جو انسان نے پیش کیے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو قبول کر کے جو سماج وجود میں آتا ہے، اور وہ سماج بھی ہم نے دیکھا جو اس فلسفے کو ماننے کے بعد کہ آخرت ہوگی وہ وجود میں آتا ہے۔ مثلاً آپ مثال دے سکتے ہیں عیسائی دنیا کی، کہ صاحب عیسائی دنیا بھی تو ایک ہے، وہ ویسا سماج کو نہیں کھڑا کر سکی جیسا سماج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے اس بنیادی کانسیپٹ کو تو مانا کہ آخرت ہوگی، لیکن اس کانسیپٹ کو بھلا دیا کہ جو آخرت میں نتائج آئیں گے اس کی بنیاد آپ کے دنیاوی اعمال ہوں گے۔ اس کانسیپٹ کو بھلا کر انہوں نے اپنی من مرضی کی زندگی جینا شروع کر دی۔ اعمال سے ان کا واسطہ نیک اعمال کٹتا چلا گیا اور رسولوں کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا۔ رہے یہودی تو وہ بھی آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک دوسری بیماری پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول صرف ہمارے خاندان میں آئے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے تعصب کی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور آج بھی وہ اس ضد میں مبتلا ہے کہ صاحب
رسول تو بس ہمارے ہاں آئے گا اور دوسرے رسول کو ہم نہیں مانیں گے، اور دنیا کی ساری برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنائے ہوئے ہیں، یعنی جو نیک اعمال ہونا چاہیے وہ سارے نیک اعمال انہوں نے بد اعمالیوں میں بدل رکھے ہیں، اور صرف ان کو اس بات کا غرہ ہے کہ صاحب ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا یہ کہ ہم تو جنتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا ایک مشرک کا کانسیپٹ کہ وہ آخرت کو ہی جھٹلاتا ہے سرے سے، اور یہ آخرت کو ماننے کے باوجود ایک تعصب کے شکار ہو جائے۔ اب رہ گئے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، کیونکہ ان کے پاس ایک یہ تصور آخرت کا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ بھی پوری موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، آپ نے کیسے نیک اعمال کر کے دکھائے، اور وہ جو گروہ آپ کے ساتھ تیار ہوا تھا ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں۔ وہ جو سماج تشکیل دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تاریخی ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا آج اگر انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک شانتی اور انتی والا سماج چاہتا ہے تو اس کو آخرت کے تصور کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ہی اپنانا پڑے گا۔ شانتی اور انتی سے میری مراد یہ ہے کہ شانتی مطلب یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑے انسانوں کے بیچ ختم ہو، ایک ملک دوسرے ملک کو نیچا دکھانے کے لیے یا آگے بڑھ جانے کے لیے دشمنی یا مول لے رکھی ہیں، کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہاں کے سیاسی لیڈران یہ سب حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف پلٹا جائے۔ اور انتی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ٹیکنالوجی کی ترقیاں ہیں وہ والی ترقی، انتی سے میرے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دوسرے انسان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو، یہ اس کے اندر انسان انتی کرے، غریبوں کے کام میں یہ انتی ہو، ہر آدمی کے پاس ایک کہنا چاہیے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ اس کا بہتر ہو، یہ انتی ہو، سب ایک دوسرے کے کام آنے والے بنے، یتیموں کے پرورش کرنے والے بنے، انسان کے لیے قربانیاں دینے والا بنے، بچوں سے محبت، عورتوں کی عزت، یہ بزرگوں کی خدمت، یہ والی انتی کی طرف میرا اشارہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تبھی ممکن ہیں جب آدمی آخرت پر یقین کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مان کر اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی زندگی کو بھی خوبصورت بنائے، اس کے اندر ترقی دے اور ایک سماج وجود میں آئے جو ان بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا جائے۔ باقی احکام تو قرآن کے اندر موجود ہیں ہی، جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ کے احکام موجود ہیں۔ بہرحال ہم اس سورہ میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا آخرت کے واقع ہونے کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر سامنے پیش ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں اور
ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی پوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر یہاں پر کھینچ کر سامنے رکھا۔ وہی لوگ جو لوگ آخرت کو جھٹلا رہے تھے اور جو بات وہ کہتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوٹ کر دیا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی کوٹ کر دی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اذا كنا عظاما نخرہ، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بتایا کہ وہ کتنا آسان ہے اللہ کے لیے، اور اس کی واقع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے سورج شروع ہو رہی ہے وہاں پر قسم کھائی ہے کچھ چیزوں کی اور ان کے اعمال کی۔ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی فرشتے۔ زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ستارے ہیں، اور اس کی بھی تفصیلات انہوں نے بیان کی، لیکن زیادہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل کے طور پر ان چیزوں کی قسم کھائی کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، بہت سے کائنات کا جو نظام تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، اس کو چلانے والے جو کارندے ہیں، جو کارکنان ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ان کاموں کو کر رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس روز بھی یہ اپنے کام میں لگے ہوں گے، کیونکہ آج جو نظام تمہیں نظر آ رہا ہے تو ان کو چلایا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس روز بھی جب ہم ان کو حکم دیں گے تو یہ اپنے حساب سے وہی کام کریں گے جو آج ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کہ
ایک چیز تو یہ کہ جو کفار مکہ تھے وہ لوگ فرشتوں کے جھٹلانے والے نہیں تھے، اس لیے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی گئی، فرشتوں کی قسم کھائی گئی، حالانکہ ان کا کانسیپٹ فرشتوں کے متعلق کچھ ڈیفرنٹ تھا کہ صاحب وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ وہ سب ان کی جاہلانہ سوچ تھی، لیکن فرشتوں کو وہ بہرحال مانتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انتظامات جن کے ذریعے چلایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جمع ہوا ہے، یہ چلتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے اور ہم چلوا رہے ہیں اس کو، اور جب ہم مٹانا چاہیں گے تو یہ مٹ جائے گا، اور جب ہم ان فرشتوں کو مٹانے کا کہیں گے تو یہ مٹائیں گے بھی، یا ہم اپنے حکم سے مٹا دیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال فرشتوں کی قسموں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہوگا، جس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو آخرت آئے گی۔ ایک چیز اور، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر جو اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ستاروں کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہی بات جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہی تھی کہ قرآن کا انداز اتنا زبردست ہے کہ وہ سننے والے ایک دم پوری توجہ سنا کرتے تھے اس کو۔ دیکھیے آپ اس کا انداز، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ۔ یہ جو انداز ہوتا تھا قرآن کا، وہ ظاہر عربی داں تھا، وہ یہ ایک ضمنی بات ہو جایا کرتی ہے ان سامعین کے لیے، ان سننے والوں کے لیے، کہ وہ فرشتے ہوں گے، کہ ستارے ہوں گے، کہ کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلیل آخرت کے ہونے کے اوپر، قیامت کے واقع ہونے کے اوپر جو پیش کری، وہ یہ کہ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ یہ انداز آگے فرمایا، یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ پوری جو توجہ تھی وہ اس بات کے اوپر کہ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ یہ یعنی بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے اور ختم ہو رہی ہے یہاں آ کر، تو انسان سننے والے تھے ایک دم وہ اسی طرح متوجہ ہوتے تھے، اور وہ وہاں پر ان لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا کہ بات کس چیز کو لے کر آخرت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، یہ بات ان کے اندر موضوع بحث ہے۔ یعنی جو لوگ پیش کر رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، وہ بھی اسی مرکزی نقطے کو ذہن میں رکھتے تھے، اور مطلب واضح تھا ان لوگوں کے درمیان کہ قیامت کے دلائل اللہ پیش کر رہا ہے، اور جو منکرین تھے، جو جھٹلا رہے تھے اور جو یہ سب ڈائلاگ بازی کر رہے تھے کہ بہت سی ہڈیاں ہو جائیں گے تو یہ اور وہ گھاٹے کی واپسی، مطلب مذاق اڑانا، تضحیک کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ جو اس پر بات کہہ رہا ہے کہ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، تو یہ
بات وہ لوگ بھی خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ جو صورت ایک اور آ گئی، پھر ایک اور صورت آ گئی، پھر اس صورت آ رہی ہے، تو یہ صورتیں بار بار آ رہی ہیں، اور ان کے اندر جو مرکزی بات چل رہی ہے وہ یہ کہ قیامت آئی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی۔ اور آج بھی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دلائل اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے سامنے جو آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، اور آج بھی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر انسان کو بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اے انسان، آخرت جب آئے گی تیرا حساب کتاب ہوگا، اس بات کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دلائل رکھے وہ یہ کہ یہ فرشتے جو ہیں کائنات کا انتظام کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس روز جب زلزلے کا جھٹکا آئے گا اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، تو کیا ہوگا؟ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ یعنی ایک جھٹکا آئے گا زلزلے کا پہلا، جو سور پھونکا جائے گا، اس کے اندر سب کچھ ختم۔ دوسرا جھٹکا آئے گا جو دوسرا سور پھونک ماری جائے گی، تو سب دوبارہ دوسری زمین تیار کر دی جائے گی، انسان کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، سب لوگ میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر آگے کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی مذاق اڑا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرتے تھے اور آخرت کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، آخرت آئے گی، زندگی کا حساب ہوگا، تو اس کا ان الفاظ میں مذاق اڑایا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ یہ ان کا مذاق اڑانے کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یہ ایک بات اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنا زیادہ لگاؤ رکھتا ہے کہ انسان نہیں مان رہا، جو جھٹلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوٹ کر کر کے بتا کہ تم نے یہ بات کہی، ایسا نہیں ایسا۔ یعنی گویا کہ یہ بات یوں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آمنے سامنے انسان سے گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری اہمیت ہماری نگاہ میں کتنی ہے۔ ایک عام آدمی، آپ ذرا تصور کریں، جس نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کوٹ کر رہا ہے اور اس کا جواب دے رہا ہے، اور آدمی کو اس بات سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جو لوگ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کوٹ کر کے بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو ان کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ ہٹ دھرمی لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو مانو، یہ ایسا نہیں ایسا ہونے والا ہے، اس کو مانو۔ تو یہ
انسان کو اور زیادہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آپ کے اوپر اپنی حجت تمام کر رہا ہے۔ کل کو قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ ہوگا، تم یہ بات کہتے تھے اور میں نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ تم نے یہ بات کہی، جواب میں پھر میں نے یہ کہا تھا۔ دیکھیے آپ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے گفتگو چل رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑی تھی اور یکا یک کھلے میدان میں موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی ان لوگوں کے لیے جو نہیں مان رہے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کہہ کے حجت تمام ہوئی، بلکہ یہ بات جب اللہ نے کہی اور جو لوگ یہ بات کہتے تھے ان کے پاس موقع تھا کہ مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا تھا، اس لیے نہیں کہ تم نہیں مان رہے، بلکہ اس لیے بتا رہا تھا کہ ابھی بھی مان لو، یہ ہوگا، ایسا نہ کہو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ بات نہ کہو۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جب اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کا ڈوب کر نکالتے ہیں، یہ سب پورے کارندے اس کے موجود ہیں، پورا نظام اس کو چلا رہے ہیں، تو جو تمہاری ہڈیاں بکھر جاتی ہیں ان کو سمیٹنے کا جب ہم حکم دیں گے تو وہ سمیٹ بھی لائیں گے۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو ہی حکم دے دے گا تو وہ انسان کے جسم کو باہر بنا کر پھینک دے گی جہاں جو جمع، وہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ان کو ایک تاریخی واقعہ بتایا کہ جب اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو اس نے بھی یہی سبق دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت میں بھی پکڑا، تم بھی وہی کر رہے ہو۔ لہٰذا یہ کہ اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے کلام کو مانو اور آخرت پہ یقین کرو۔ فرمایا کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں؟ تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ اب آپ دیکھیے یہ وہی بات کہ یہ انجام کو پہنچ چکا ہے فرعون، اور تم لوگ ابھی زندہ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ جو ڈائلاگ بازی کر رہے تھے کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، کہ جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، کہنے لگے واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ تو یہ جو ڈائلاگ بازی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کہ فرعون نے بھی بہت سی ڈائلاگ بازیاں کریں اور نہیں مانا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ دیکھیے پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ دیکھیے وہی بات آ گئی نا، اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کر رہا ہے کہ ڈرے۔ یہ بات وہی آ گئی، یعنی جو لوگ موجود تھے ان کو ڈرا رہا ہے، ایک تاریخی واقعے کا ذکر کر کے کہ تم سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا تھا اس رسول کو جس نے جھٹلایا تھا اس کی پکڑ کری ہم نے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو
لہذا یہ کہ اس تاریخی واقعے سے سبق لو کہ پہلے کے رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کو جن لوگوں نے جھٹلایا اور جو تکبر کیا اور اپنے گھمنڈ میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام دیا، ویسا ہی گھمنڈ آج تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کفار مکہ کو بتا رہا ہے کہ وہی یہ گھمنڈی انداز، یہ اہنکار جو تمہارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا کہ ڈائلاگ اس کے دیکھیے آپ کتنے بڑے بڑے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ، آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، انسان تکبر نہ کرے، اور جو تکبر کرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ لہٰذا یہ کہ یہ تکبر تم کر رہے ہو، یہ تکبرانہ روش چھوڑ دو۔ اس کو پکڑا تھا تمہیں بھی پکڑ لیں گے، اس کا موقع ختم، تمہارے پاس موقع موجود ہے۔ لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر اس قصے کو رکھا اور بیان بھی کر دیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے دلائل دیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ متوجہ ہے اس مغرور شخص کی طرف جو گھمنڈ پہ گھمنڈ کر رہا ہے، گھمنڈ پہ گھمنڈ کر رہا ہے، متکبر بنا ہوا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، اپنے رب کے، اپنے خالق کے، اپنے مالک کے مقابلے میں گھمنڈی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چٹکیوں میں مسل کے رکھ دیا فرعون کو، ایسا گھمنڈ کر رہا تھا، دنیا میں بھی پکڑا اس کو، آخرت میں بھی پکڑا، تم لوگوں کے باز نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہا ہے۔ آج کل ایک بڑی بحث ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی، بلا وجہ کی بحثیں کر رہے ہیں، نہیں مانتے، اور اس وقت بھی لوگ بحثیں کرتے تھے، نہیں ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے۔ فرعون پہ بھی حجت تمام کری اور فرعون کا تاریخی واقعہ بتا کر تمہارے اوپر ایک طرح سے ڈبل حجت تمام کی کہ تم کو تو ہم بتا ہی رہے ہیں، دلائل پیش کری نہ تمہارے سامنے، تاریخی واقعہ جو تمہیں بتا رہا ہے۔ فرعون کے پاس بھی کرا ہوگا تاریخی واقعہ پیش۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ پرانے واقعات کو بھی ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس میں عبرت ہے، مان لو اسے، تکبر نہ کرو اور آخرت پر یقین کرو۔ اصلی میں ایک چیز اور یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ وہ کفار مکہ جو تکبر کر رہے تھے اور فرعون کا جو تکبر تھا، اس کے پیچھے جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے اعلیٰ عہدیدار تھے، کہنا چاہیے۔ یہ کفار مکہ بھی اپنے وقت کے اعلیٰ عہدیداران تھے، یعنی سماج کے اندر ان کو بڑا اونچا مقام ملا ہوا تھا، لوگ ان کی جی حضوری کرتے تھے اور فرعون کی بھی جی حضوری کرتے تھے۔ اب جب رسول پیغام لے کر آیا، آخرت کا معاملہ، خدا پر ایمان لے آؤ، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ اس کے نتیجے میں تمہیں متقی بننا پڑے گا، خشیت الہی تمہارے اندر پیدا ہوگی، تم لوگوں کے ساتھ تکبر نہیں کرو گے، اپنی عقل کو بھول جاؤ گے، لوگوں کے جو تم سے چھوٹے لوگ ہیں وہ تمہارے برابری میں آ کر بیٹھیں گے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تھا۔ تو ان کو یہ لگا کہ یار یہ تو ہمارے لیے گھاٹے کا سوچ ہے، ہماری چودھراہٹیں چلی جائیں گی۔ فرعون کو لگا ہماری بادشاہت چلی جائے گی اور ہم ایک اونچے مقام سے نیچے مقام پہ آ جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول جب آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر، تو رسول کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، کیونکہ رسول کا مقام نہیں، اس کی رسالت کا مقام ہے۔ رسول ایز اے شخصیت اس کا مقام نہیں، بلکہ رسول ایز اے اللہ کا رسول، اس لحاظ سے اس کا اونچا مقام ہے۔
اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سب لوگ ایک مساوی سماج بنتا جا رہا تھا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہے تھے ان لوگوں کا رویہ، یعنی ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھی تھے، ان لوگوں کا آپس میں جو محبت کا ایک انداز تھا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز تھا، اس میں کچھ پیسے والے لوگ بھی ایمان لائے تھے، کچھ غریب بھی لائے تھے، لیکن وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہونے لگے تھے، ایک ساتھ بیٹھنے لگے تھے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر بڑا انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا تھا، اپنے کردار کو بڑا بنا لیا تھا۔ تو ان کو یہ لگا کہ یار یہ تو بڑا ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے سے چھوٹے لوگ بھی ہماری برابری میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ رسول کا مقام سب سے اوپر ہو جائے گا، ہم نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ ڈر ان کو ستاتا تھا، تو یہ گھمنڈ ان کا ٹوٹتا نہیں تھا۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ دلائل پہ دلائل پیش کر رہا ہے اور اپنی حجت کو تمام کر رہا ہے، انسان کو پلٹنا چاہیے اس طرح۔ آگے فرمایا کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان؟ دیکھیے پھر دلیل اللہ تعالیٰ نے رکھی، آخرت کو نہ ماننے کے والوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل رکھی، یعنی جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کی طرف کتنا متوجہ ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، فرعون کا قصہ بیان کر کے پھر انہی کی طرف پلٹ رہا ہے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو کس انداز سے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اے انسان آخرت پہ یقین کر، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کو مت جھٹلا۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں دے کے بتا رہا ہے کہ آسمان جیسی چیز کو ہم نے بنا دیا اور اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا، چھت اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اس کی رات ڈھانکی، اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، زمین کو بچھایا۔ یعنی جیسے کہ ہم اس کا بڑا ایک اپنے حساب سے اپنی لینگویج میں اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں پر ٹینٹ لگائے، ہم نے ٹینٹ لگایا، ٹینٹ لگا کے اس کے اندر بچھات کری، دری بچھائی، چادر بچھائی، گدے تکیے لگائے، ایک خوبصورت بنایا بیٹھنے کے لیے، بڑی اچھی چیز کہ ٹینٹ لگا کے اس کے اندر رہنے کا ہم نے انتظام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نقشہ کھینچ رہا ہے کہ اللہ نے
تم لوگوں کی تخلیق زیادہ، اچھا کس بات پہ دلیل ہے کہ تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام نہیں ہے؟ اس بات کے اوپر دلیل ہے، اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ بحث کرنے کی کہ زمین پہلے بنی کہ آسمان پہلے بنا کہ سائنٹیفک ہے ان سائنٹیفک ہے کہ فلاں ہے وہ سائنس سائنس چلانے والوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، فالتو کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ، اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے انسان کے سامنے کہ آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، زمین کو تمہارے لیے تمہارے رہنے لائق بنایا گیا، اس میں سے پانی نکالا گیا، رات بنائی، دن بنایا، اور پورا ایک سسٹم تیار کر کے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زیادہ مشکل تھا، یہ مشکل ہے کہ تمہیں پیدا کرا جائے، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا تخلیق ہم نے کی ہے، یہ بہت ہمارے لیے آسان تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ سب بنایا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارا امتحان ہو رہا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یہ ہے اصل بات۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سب چیزیں پیدا کی اور پورے سسٹمیٹک پیدا کی، ایک سسٹم بنایا، اس کے اندر قانون کا پابندی، اس کے اندر یعنی جسے قانون قدرت کہتے ہیں، اس قانون کے تحت وہ پورا نظام چل رہا ہے۔ وہ سسٹم پیدا کر کے رکھا تمہارے لیے، تاکہ تمہاری زندگی یہاں پر چلتی رہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تمہیں یہ پورا سیٹ اپ جما کے دیا گیا ہے، اس کے اندر تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہاری تخلیق کوئی بڑا کام نہیں ہے، آسمان جیسی چیزیں ہم نے بنائیں گے، یہ پورا سسٹم ہے، اتنا نظام کا زبردست سسٹم بنایا ہے، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ بہرحال یہ جو سسٹم بنا ہے، اس سسٹم کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارے حوالے کر دیا گیا ایک طرح سے پورا نظام۔ انسان کو بہت طاقتور ہستی بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اب تم سے حساب ہوگا۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے۔ یہ سسٹم کے اندر جو مزے کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، چند سانسوں کا غبارہ ہے انسان جو پھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یعنی اس امتحان کے بعد تمہارا جب رزلٹ آئے گا، اس کی جب تم سے باز پرس ہوگی، یہ پورا سسٹم جو جمع کے تمہیں دیا گیا، اس میں تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کا جب حساب کا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، وہ تو یہ ہو نہیں obviously یہ تو ہونی ہے، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ یعنی یہ ان لوگوں سے خطاب چل رہا ہے جو جھٹلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے پورا خطاب ان کی طرف چلا جا رہا ہے، پورا خطاب انہی کی طرف چلا جا رہا ہے جو جھٹلا رہا ہے، جو جھٹلا رہا ہے، تو انہی سے پورا ایسا لگ رہا ہے، انہی سے بات چیت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ایسا لگ رہا ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ جن لوگوں نے مانا تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی
اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ صرف ایک بات ان لوگوں کے متعلق بتا دی جو ماننے والے تھے، اور پھر رخ انہیں کی طرف پلٹا کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس وقت کو کہ اس کا تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ۔ یعنی یہ جو جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ انجام بھی بتایا۔ یعنی ایک بات تو اس میں یہ ضروری ہے کہ خطاب پورا ان متکبرین سے چل رہا ہے، ان گھمنڈی لوگوں سے چل رہا ہے جو نہیں مان رہے تھے، جو ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے اللہ کو تو ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور 1400 سال پہلے کتاب بھیج دی اور ہم تو کوئی ارریلیونٹ ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیے کردار کو سامنے رکھ کے آپ ذرا سا غور کریں قرآن کا انداز کہ جو لوگ نہیں مان رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے۔ یعنی کتنی توجہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف ہے۔ اے میرے بھائیوں ذرا دھیان دو کہ تمہارا رب تم سے کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ بہرحال وہ ایک چیز تو یہ کہ یہ تذکرہ کرنا ضروری تھا کہ ماننے والوں کا انجام کار کیا ہونا چاہیے اور نہ ماننے والوں کا انجام کار کیا ہونا چاہیے۔ ماننے والوں کا تذکرہ تھوڑا سا کر کے اللہ تعالیٰ نے ضروری تھا یہ کہ وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو مان رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ دوسری بات اس کے اندر اہم یہ ہے کہ وہ جو ان کا ایک تکبرانہ انداز تھا، گھمنڈ کا انداز تھا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے کا انداز تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے تھے اس کے مقابلے میں وہ گھمنڈی ہو، گھمنڈ کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رہا تھا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری پرسنالٹی کو بتا رہا ہے کہ جنہوں نے مانا وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا۔ یعنی قیامت کے روز آخرت کے اندر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اس کا خوف کیا تھا۔ تو کیا نتیجہ ہوا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، یعنی اپنے آپ اس کی پرسنالٹی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو کیا ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس، خواہشات سے باز رکھنا، اپنے آپ کو روک لیا اس نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے یقین سے ایسا کردار پیدا ہوتا ہے، اور ایک جو تکبرانہ کردار تھا فرعون کا، کفار مکہ کا، وہ کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ پھر وہی بات کہہ رہا ہے جو ان لوگوں کا پورا طرز عمل تھا۔ اس کے اندر ایک بات جو اور وہ کہا کرتے تھے کہ وہ گھڑی کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے تھے اس کے اندر یہ بات تھی کہ آخرت کی گھڑی آئے گی۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر۔ یہ بات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے تو وہ لوگوں کا
یہ ایک مذاق کا انداز یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اچھا، جیسے اپن کہتے ہیں نا اچھا وہ گھڑی آئے گی، جیسے آج تو یہ ان لوگوں کا یہ انداز تھا، اچھا کب آئے گی، لاؤ ابھی لاؤ، بتاؤ اچھا کب آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 1 سال بعد آئے گی، بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہر جگہ پورے قرآن شریف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہی جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، یعنی یہ انسان کے لیے irrelevant ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر مداخلت ہے انسان کی جرت انسان کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک سسٹم کے تحت بنایا ہے، اور وہ جب قیامت لے کر آئے گا اس کے اندر انسان کا حساب کتاب لے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ کب آئے گی؟ آئے گی بس یہ بتا دیا، تو اپنی تیاری کرو، جب آئے گی تو تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال وہ لوگ یہ سوال بھی کیا کرتے تھے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے، فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا کام۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ دیکھیں پھر وہی بات، یعنی آپ ذرا توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنا ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، قرآن کتنی ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، اپنے مرکزی نقطے سے ہٹتا ہی نہیں کہ انسان کے فائدے کے لیے اگر یہ قرآن اترا ہے تو انسان اس سے فائدہ اٹھائے، وہ حقیقت کو مان لے جو ہونے والی ہے، جو اس سے متعلق ہے، جو اس پر اثر انداز ہوگی، جو حقیقت، اس حقیقت کو اگر جھٹلا دیا تو پھر کیا حاصل کیا انسان نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف بار بار توجہ دلا رہا ہے، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، یعنی جو اس کا خوف کرے، وہی بات، من یخشاہ، جو اس گھڑی کا خوف کرے وہ ہے اصل، اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے کہ جس کو بتا دیا جائے کہ ہاں 2 سال بعد آئے گی، یا 400 سال بعد آئے گی، یا 1000 سال بعد قیامت آئے گی، اور خوف پھر بھی نہ کرے اس گھڑی کے آنے، قیامت کے دن کے آنے، تو کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو ملے گا جو اس کا خوف کرے گا، اس دن کے آنے کا خوف کرے گا، اس گھڑی کے آنے کا خوف کرے گا، فائدہ تو اس کو ملے گا۔ تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے، تمہارا یہ کام ہے، ٹائم بتانا یہ تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ اور کیا ہوگا وہ دن جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ دیکھیے پھر وہ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر قیامت
آنی ہے تو ابھی لائے، ہمارے سامنے لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آئے گی نا، تم جلدی مچا رہے ہو، جب آئے گی تو تمہارے سامنے جب آئے گی تو تمہیں ایسا لگے گا کہ ابھی بس ابھی حال ہی تو آ گئی، کیونکہ انسان کی زندگی ہے کتنی، اس زندگی کے بعد پھر موت کے بعد پھر قیامت، اور قیامت کا دن بڑے لمبے لمبے ہوں گے، تو انسان کی کیا حالت ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے وہاں پر جو مجرمین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اتنا لمبا کھڑا کر کے رکھے کہ وہ برسوں نکل جائے، کیونکہ وہاں تو نہ موت آنا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ ان کی کوئی عمر بڑھنا ہے، وہاں کا تو نظام ہی الگ سسٹم بدل جائے گا پورا۔ جیسے یہاں تو دن ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں ہم، پھر صبح اٹھتے ہیں، ایک تازگی آ جاتی ہے، پورا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ رات اور دن کا نظام اگر نہیں ہو تو انسان پاگل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر 12 گھنٹے میں انسان کو آرام دیا۔ چلو یہ رات ہو گئی، چلو سو جاؤ، چلو صبح سے پھر اٹھو، چلو پھر لگ جاؤ، پھر تھکے آ رہے ہو پھر سو جاؤ، کھا لو پی لو، پھر توانائی حاصل کر لو۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے۔ اب وہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجرمین ہیں ان کو کوئی کھڑا ہے اپنے باری کے انتظار میں، جو اللہ تعالیٰ نقش کھینچے ہیں کہ آگے پھٹی کی پھٹی کھڑی ہیں، مجرم ہیں، گویڑیوں میں جکڑے کھڑے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں شرم کے مارے، تو ہو سکتا ہے کہ 50 سال تک آدمی وہیں کھڑا ہوا، جو ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم کے لیے جلدی مچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آئے گی تو بس پھٹک سے آ جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسا لگے گا ابھی حال آئے گی۔ تو یہ جو ایک ان کا مذاق کا انداز تھا کہ بس ابھی حال لاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ وہ ایک طے کر دیا گیا ہے، آ جائے گی، اور وہ تو آنا ہی ہے۔ بہرحال یہ کہ وہ اس کے لیے تم لوگ جلدی نہ مچاؤ۔ بہرحال یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بس ایک ہی بات یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈونٹ پٹوا دیا ہم نے کہ صاحب بس یہ کام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کر سکتا کہ ایک ہی آیت اتار دیتا اللہ تعالیٰ، جس کے اندر کہہ دیتا کہ آخرت کی گھڑی آنی ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، اب جس سے ماننا ہے وہ یہ کہ نماز پڑھے، روزے رکھے، اور اللہ سے ڈرے، جھوٹ نہ بولے، اور پوری ایک فہرست آ جاتی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی، اور بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا موٹا قرآن دیکھیے اتارا، اس کے اندر جگہ جگہ دلائل، انبار لگا دیا، دلائل کا انبار لگا دیا قرآن کے اندر، آخرت کے اوپر دلائل کا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں قرآن کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اس کے اندر آخرت کے واقع ہونے پر جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کتنے مضبوط دلائل، کتنے زبردست دلائل، اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک اصولی بات بیان کر دی کہ قیامت کا علم اللہ کا ہے۔ اے انسان، یہ تیرے لیے irrelevant ہے اس کا وقت جاننا، کیا بے چینی ہے تیرے کو، کیسا نادان ہے، تیرے پیچھے اور نسلوں کو بھی پیدا کرنا، پھر آئے گا وہ قیامت کا دن، کیوں بھیرا رہا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے، تو اپنی تیاری کر۔ اور ایک ایک انسان کو کوٹ کر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، ایسا نہیں ایسا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ایسا ہے۔ کتنا یعنی انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بات کر رہا ہے، انسان سے بات کر رہا ہے۔ وہ کفار
جو جھٹلا رہے تھے ان کی باتوں کو نقل کر رہے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور جو بلا وجہ بغیر جانے بوجھے یا نادانی میں یا جو بھی کہ لوگ گھمنڈ میں اور تعصب میں اور اپنے رسم و رواج میں اور گرفتار ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو عرب میں نازل ہوا تھا، ہم سے اس کا کیا واسطہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے بات کر رہا ہے اس قرآن۔ وہ کفار جو ایمان نہیں لائے اس قرآن کے اوپر، ان کو ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نقل کیا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے، ان کی باتوں کو نقل کر کر کے بتایا۔ تم یہ کہہ رہے ہو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ کئی ساری باتیں ان کی کوٹ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ فرعون کی بات اسی صورت میں فرعون کی بات نقل کری اللہ تعالیٰ نے۔ فقالا، اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کی بات کوٹ کرے، جبکہ فرعون ایک مجرم، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، کافر، متکبر، گھمنڈی، ایسا گھمنڈی جو اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ایسے گھمنڈی شخص کی بات کو کوٹ کرے۔ وہ جھٹلانے والے جو کہہ رہے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو ان ہڈیوں کون جمع کرے گا، ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کر کے بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، پھر اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو بہرحال بھائیوں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس طرف متوجہ ہو جائیں کہ وہ آخرت کی گھڑی آنی ہے۔ آپ کو اور ہم کو اس کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اس روز سے ڈریں جس روز انسان کا حال وہ ہوگا جو اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ مجرمین کا جو حال ہوگا، اس بات سے ڈریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ جات قیامت کے، آخرت کے کھینچے ہیں، مجرمین جی کیسے کیسے کریں گے، اپنے آپ کو اس مجرموں کی جو کیٹیگری ہے اس کیٹیگری سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ آخرت پر ایمان لائیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ اس دنیا کی زندگی کو اس طرح گزاریں گویا کہ یہ امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تمہارے لیے بڑے انعام اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا وقتی ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو میرے بھائی، آخرت کی تیاری کرو۔ اگرچہ نہ تمہاری کوئی دنیا چھین رہا ہے، نہ تمہیں بالکل اس طرح برباد ہو رہے ہو کہ تم مثلا اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ایک دم ہی بھوکا ہی مرنے لگتا ہے فوراً۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے راستے نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلیں آتی ہیں، خاص طور سے ایسے وقت میں جب کہ چاروں طرف کفار کا غلبہ ہو، وہاں اور مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم تو کہہ رہے ہیں ہر انسان اپنی فکر کرے۔ دنیا کی زندگی وقتی ہے، یہاں کے مسائل بھی وقتی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی وقتی ہیں، یہاں کی سب کچھ وقتی ہے، اور آخرت اصل ہے، اس کی تیاری کریں، آخرت کے خوف کریں، اللہ سے ڈریں، آخرت پر یقین کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔